سب سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از دی ہاؤ ٹو سلیکٹ ا ریسرچ ٹاپک. کسی بھی لیول پہ ریسرچ کر رہے ہوں آپ, کسی بھی لیول پہ اور کسی بھی فیلڈ سے ریلیونٹ آپ ریسرچ کریں. اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے تو بہت انٹرسٹنگ قسم کا ایک آنسر ملتا ہے کہ کوئی بھی ٹاپک لے کر اس پہ کام کر لینا. تو یہی تو ایک بہت بڑا مسکنسیپٹ ہے. کوئی بھی ٹاپک کوئی نہیں ہوتا. ٹاپک سلیکشن ہی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کی ایک ڈائریکشن ہے. آپ نے ایک دفعہ اپنی ڈائریکشن لے لی اور اپنی ڈائریکشن کے پیچھے جب اب آپ کو پتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے موو کرنا ہے. تو ڈائریکشن لینے کے بعد مجھے کس طرح اس کو موو کرنا ہے, دیٹ از دی میتھڈولوجی جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سلیکشن کیسے کرنی ہے, ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. یہ جو ڈبلیوز ہیں یہ آپ کی زندگی میں بڑا میٹر کرتے ہیں. ہو, وٹ, ویئر, وین, وائی. یہ ایسی اپروچ لائیں, ایسا ذہن لائیں کہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہ سوالات پیدا ہوں. اس پہ ایک بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جی لا آف گریوٹی آ گیا. لا آف گریوٹی کہاں سے آ گیا کہ جی ایپل زمین پہ ہی کیوں گرا. سوچنے کی بات کی کہ ایپل زمین پہ ہی کیوں گرا, سوچا گیا کہ جی کیوں گرا. تو کہاں تک ہم چلے اور کہاں تک ہمارے سامنے لا آف گریوٹی آ گئی. لیکن ہماری جو اپروچ ہے, جو ہمارا تھنکنگ پروسیس ہے, وہ ابھی تک ہم سائنٹیفک وے میں نہیں گئے. ہماری سوچ کے چلتی ہے کہ اچھا جی ایپل گر گیا تھا تو چلے جی اب اس کے بعد اورنج بھی ہو سکتا ہے نیچے گرتا ہوں, مینگو بھی ہو سکتا ہے نیچے گرتا ہوں. تو ہم اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہمیں بھی اس طرح کی اپروچ لانی ہے کہ کیوں, کیسے, کہاں, کب, کیسے ہو گئی. ہمیں اس طرح کے سوالات اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. تب ہم جا کے ایک اچھا ریسرچر بننے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ایک اچھا ریسرچر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جی کوئی بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے, اس کی انگلش بڑی اچھی ہے, اس کی گرامر بڑی اچھی ہے, اس کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے. یہ چیزیں کسی بھی چیز کو بہتر ضرور کر سکتی ہیں, لیکن یہ کہیں پر بھی وہ لیبلنگ نہیں ہے جس پر کسی کو جج کر سکیں. آپ کتنی کسی پرابلم کو اچھی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ کتنے اچھے کین آبزرور ہیں, آپ نے جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا سولوشن ڈھونڈا جائے, وہ آپ کی پاپولیشن کو کس حد تک بہتر کرنا ہے. دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک اچھا ریسرچر وہ ہو سکتا ہے. اچھا ریسرچر بننا ہے, لٹریچر ریویو کرنے کی عادت ڈالیے, لٹریچر پڑھنے کی عادت ڈالیے. ایریا آف انٹرسٹ اپنا آئیڈینٹیفائی کیجیے اپنی فیلڈ کے حساب سے, اپنے انٹرسٹ کے حساب سے. اکثر و بیشتر یہ چیز آبزرو کی گئی ہے کہ ہم نے اپنی اسپیشلٹی میں رہتے ہوئے دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیے کہ میری اسپیشلٹی میں میرا انٹرسٹ کیا ہے. وہ کیسے بتا سکتے ہیں, وہ نہیں بتا سکتا. آپ اپنا انٹرسٹ خود آئیڈینٹیفائی کریں گے, اپنا ایریا آف انٹرسٹ اپنی اسپیشلٹی میں رہ کر خود دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کس میں کام کرنا چاہیے. جس میں آپ کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے اس طرح کے ریلیونٹ جو پیپرز ہیں, جو آرٹیکلز ہیں, وہ پڑھنا شروع کریں. ہفتے میں ایک پڑھ لیں, ویکلی ایک آرٹیکل پڑھنا شروع کریں. ایک صرف آرٹیکل پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا بات کی. کئی دفعہ آپ کو آرٹیکل ہی ڈائریکشن پرووائڈ کر دے گا. آرٹیکلس میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دیر از اسٹل ایمبیگوٹی اینڈ کلیئرٹی اینڈ فردر ریسرچ ریکوائرڈ. تو وہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہوگا. تو اگر آپ آرٹیکل پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس کلیکشن آف ورڈنگس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. آپ کسی بھی چیز کو جب ڈلیور کرنا چاہیں گے تو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. آپ کے پاس ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے. تو ہمیں جو ہم کہتے ہیں کہ لٹریچر ریویو کیجیے, لٹریچر ریویو کیجیے, اس کے یہ سارے پلس پوائنٹ, یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں. آپ کے سوچنے کی سوچ بڑھے گی, آپ کے پاس الفاظ زیادہ ہوں گے. جب میرے پاس الفاظ زیادہ ہیں تو میں کسی چیز کو اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہوں. ایک اچھا لکھاری وہی ہوتا ہے جس نے لکھ کے بار بار لکھنے کی پریکٹس کی ہو. پلس ایک اچھا لکھاری وہ ہوتا ہے جس کے پاس الفاظوں کا خزانہ ہو. جب آپ کے پاس الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تب آپ میننگ فل ورڈز لکھ سکتے ہیں. میننگ فل ورڈ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ اپنے بہت سارے ورڈنگس کو جو ہے وہ ایک اچھے لفظ سے, ایک اچھے ورڈ سے جو ہے وہ ریپلیس کر سکیں. اب سلیکشن آف ٹاپک کے لیے مجھے کن کن پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ایک ریسرچر کے ذہن میں کون کون سے پوائنٹس ہونے چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں سلیکشن آف ٹاپک کی. 6 پوائنٹس ہیں. کسی بھی اسپیشلٹی پہ اور کسی بھی لیول کی ریسرچ کرنی ہو, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیز 6 points: relevance, innovation, feasibility, acceptability, cost effectiveness, and ethical consideration. Now I'm going to discuss one by one in detail. کیونکہ میرے نزدیک ٹاپک سلیکشن ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے
ایک واسٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیں بڑی ڈیٹیل سے بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے ریسرچرز کو پتا ہو کہ جب میں نے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے تو ٹاپک میں نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ جو ایک ہم پریکٹس دیکھتے ہیں یوزلی کہ وہ کسی اور کے پاس چلے جاتا ہے, کسی اور اسپیشلٹی کے پاس چلے جاتا ہے, کسی اور سینئر کے پاس چلے جاتا ہے کہ جی آپ یہ ٹاپک بتا دیجیے, اس پریکٹس کو وہ اپنے. اور ہمارے جو سینئرز ہیں, جو ہمارے سپروائزرز ہیں, جو اپنی اپنی اسپیشلٹیز میں اپنے ٹرینیز کو لیتے ہیں, انڈکٹ کرتے ہیں, ان سے بھی میری ریکویسٹ یہ رہے گی کہ آپ بھی بلائنڈلی, مطلب آپ کے ٹریننگ کے کہنے کے اوپر کہ سر مجھے ریسرچ کرنے کو ٹاپک دیتے ہیں, آپ ان کو ٹاپک مت دیں. Ask them to think about to identify their area of interest first. اس کے بعد ان سے کہیں کہ جا کے اپنے ایریا آف انٹرسٹ کے حساب سے کچھ نئی اسٹڈیز لے کر آؤ. جب وہ اسٹڈیز لے کر آتے ہیں پھر آپ ان اسٹڈیز سے بیٹھ کر ان کو ڈسکس کر کے پھر کوئی ٹاپک ایسا کرتے ہیں. ادروائز اگر آپ نے اسی طریقے سے ٹاپک بانٹنا ہے اور اگر ہمارے اسٹوڈنٹس نے اسی طریقے سے ٹاپک مانگنا ہے تو مانگنے اور بانٹنے کے بیچ میں جو ہے ہمارے سوچنے کا عمل وہ ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ریلیونس کی بات کرتے ہیں. اگر میں ریلیونس کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا میرا ٹاپک جو ہے وہ ریلیونٹ ہے میری اسپیشلٹی سے. اب وہ اسپیشلٹی آپ کی چاہے فارماسیوٹیکل کی ہو, چاہے میڈیکل کی ہو, چاہے ڈینٹسٹری کی ہو, چاہے آپ کی بایو ٹیکنالوجی کی ہو, جس طرح کی بھی ہے, سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا یہ ٹاپک واقعی میری اسپیشلٹی سے ریلیونٹ ہے. دوسرا کہ جو میں ٹاپک جس کو میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں کیا وہ اس پرابلم سے ریلیونٹ ہے, یعنی وہ پرابلم اتنا بڑا ہے کہ اس کا سولوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ پرابلم واقعی ہی میری ٹارگیٹڈ پاپولیشن کا پرابلم ہے, اس چیز کو اپنے ذہن میں لائیں. ٹھیک ہے, تو ریلیونٹ ہونا چاہیے آپ کی اس ٹاپک جو ریلیونٹ ہونا چاہیے اس پرابلم سے جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ باقی وہ پرابلم اتنا بڑا ہے جس کا سولوشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ریلیونٹ ہونا چاہیے آپ کی اسپیشلٹی سے, اور ٹاپک کا ریلیونٹ ہونا آپ کی سوچ سے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ ایک بہت بڑا مسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہیں اور جب ہم اس سوچ کے ساتھ کچھ لٹریچر سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض دفعہ لٹریچر میں ہمیں کچھ ایسے ورڈنگس ملتے ہیں جس کو ہم لکھ دیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا وہ ہماری سوچ سے میچ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. تو جب بھی آپ لکھیں, جو سوچیں, جو پڑھیں, جو لکھیں, ان تینوں کے اندر یونیفارمٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ریلیونس کی جب میں بات کروں, ریلیونس کی جب آپ لوگ بات کریں, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور اسپیشلٹی, یور ایریا آف انٹرسٹ, ہاؤ بگ پرابلم از, اس کا سولوشن واقعی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور میرا اسٹیٹمنٹ جو میں نے لکھا ہے اینڈ مائی تھاٹ, جو میری سوچ ہے وہ کیا دونوں آپس میں سیم ہیں, ان میں کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا. دیٹ از کالڈ ریلیونس, یا ریلیونس کے اندر وہ چیزیں جس کو فردر ہمارے ریسرچر کو سوچنے کی ضرورت ہے. جو میں نے ابھی آپ سے بات کی. سیکنڈ پوائنٹ, دیٹ از دی انوویشن. دیٹ از دی ویری چیلنجنگ اسٹیٹمنٹ, ایکچولی دیٹ از دی ویری چیلنجنگ پوائنٹ. کسی بھی جب لیول کی ریسرچ کی جاتی ہے اس اسٹیپ پہ آگے بڑا جو ہے ہمارا ریسرچر وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اکثر بیشتر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ وٹس نیو, یہ تو آلریڈی نہیں دیکھا گیا, یہ تو آلریڈی نہیں پڑھا گیا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں. اچھا, یہ سوال ایسا ہے کہ وہ اکثر ریسرچر کو بہت بادر کرتا ہے اور پھر وہ بعض دفعہ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں کسی بھی چیز کی جو جسٹیفیکیشن دینی ہے دیٹ از ایویڈنس بیسڈ جسٹیفیکیشن, لاجکس کے ساتھ. تو کچھ باتیں ہیں جو میں یہاں پر آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ٹائم گیپ کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو اسٹڈیز ہوئی وہ اسٹڈیز سال, 2 سال, 3 سال, اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں. جیسے کووڈ کو لے کر آج کل بات کی جائے تو کووڈ میں مارچ کی اسٹڈی اور آج کی اسٹڈی میں دیٹ از دا ہیوج ڈفرینس. فیب میں جو پاکستان میں اگر کوئی ریسرچ ہوئی 26 فیب کو ہمارے پاس پہلا کیس آیا تھا, اور اگر آج بات کی جائے تو بہت ڈفرینس ہے. مائکرو بایولوجی کی فیلڈ سے ہوں یا ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی فیلڈ سے ہوں, فارمیسی کی فیلڈ سے ہوں, یا ہمارے ڈینٹسٹری کے ہوں, یا ہمارے میڈیکل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہوں, آج کل تو کووڈ نے سب کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن بنا ہے. تو مائکرو بایولوجسٹ بھی ظاہر بات اس کو اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں, ہمارے فارماسیوٹیکل اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو بھی اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں, ہماری ڈینٹل کمیونٹی, میڈیکل کمیونٹی کے لوگ بھی اس کو اپنے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے ود ٹائم اگر آپ دیکھیں گے کہ ایوری منتھ کیا ایوری 5th ڈے 3rd ڈے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا جو اسپریڈ ہے وہ بہت ریپڈ اسپریڈ ہے, اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ بہت ریپڈ ٹرانسمٹ کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہمیں اس گیپ کو دیکھنا پڑے گا.
اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مارچ کے ہی ریزلٹس لے کر بیٹھا رہوں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش جنوری 2021 میں کر رہا ہوں. نہیں, دیٹ از دا ہیوج گیپ. تو اس درمیان کافی گیپ آ چکا ہوگا. اس گیپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں بلڈنگ کر جاتی ہیں. اس گیپ کے ساتھ مجھ سے ایکچوئل برڈن جو ہے پیشنٹس کا وہ مس ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہمارے ملک میں جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ مس ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہماری جو ایسوسیٹڈ کمپلیکیشنز ہیں وہ رپورٹ ہونا شاید کم ہو جائیں. اس کے ساتھ بہت سارے کلینکل ٹرائلز ایسے ہوں گے جو مس ہو جائیں گے. یہ آئیڈینٹیفائی کیجیے. اگر صرف ٹائم گیپ کو میں بیچ میں لے لوں تو اس گیپ کی وجہ سے کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں. تو ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا ریسرچر سب سے پہلے یہ دیکھے کہ جی ٹائم گیپ کتنا ہے. سیکنڈ جو اسے کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے دیٹ از دی لٹریچر گیپ. یعنی کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس چیز کو لے کر انٹرنیشنل تو اسٹڈیز ہوئی نہیں ہیں. اچھا, ریجنل اسٹڈیز بھی ہوئی نہیں. جب میں انٹرنیشنل کی بات کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری گورو کی اسٹڈیز کی بات ہے, ویسٹرن پاپولیشن کی بات ہے. جب میں ریجنل کی بات کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے ہماری نیبرنگ کنٹریز ہو گئی, انڈیا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے. اور جب میں لوکل کا لفظ یوز کرتا ہوں دیٹ از فار پاکستان. تو ریسرچ جب کی جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے گیپ کو جی کس لیول پہ کام ہو رہا ہے. لیٹ سپوز انٹرنیشنل تو اس پہ لٹریچر ایگزسٹ کر رہا ہے بٹ نو اسٹڈی ہیز بین کنڈکٹڈ ریجنلی اور لوکلی. تو یہ دیٹ از دی لٹریچر گیپ جو ایک ریسرچر آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ دیکھیں جی اس میں کیونکہ لٹریچر گیپ ہے, ڈفرینٹ پاپولیشنز میں ہوا ہے, ہماری پاپولیشن میں نہیں ہوا, ہمارے ریجن میں نہیں ہوا کام. اگین اٹس انوویشن کہ اگر ایک چیز وہاں ہوئی اور آپ کے پاس نہیں ہوئی تو وہ بھی انوویشن کہلاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹائم گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے کہ جی اسٹڈی ہوئی, اس کے بعد سے جو ہے وہ کسی نے اس چیز کو رپورٹ نہیں کیا, کافی ٹائم گیپ آ چکا ہے تو اس کو رپورٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بعض جگہ ایسا ہوگا کہ ریسرچ میں آپ کو کنٹروورشل ریزلٹس مل رہے ہیں, یعنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کہیں پر جو ہے وہ کسی ایک چیز کو فیور کیا جا رہا ہے, کہیں پر کسی دوسری چیز کو فیور کیا جا رہا ہے. کچھ اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہوں گی کہ یہ چیزیں آپس میں لنک کرتی ہیں, اور کچھ اسٹڈیز کہیں گی یہ آپس میں لنک نہیں کرتی. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں دیٹ از دی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ. یہ جو ریسرچ میں ہوتے ہیں کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ, یہ ہمیشہ سے ہمارے لیے ایک ونڈو اوپن کر دیتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں اور ہم اس کنٹروورسلی جو ہے یا کنٹروورشل ریزلٹ جو ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو ریزالو کرنے میں کچھ اپنی ایفرٹس ڈال سکیں. یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری سنگل اسٹڈی جو ہے وہ کنٹروورسی ریزالو کرنے کی نہ, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ریسرچر کوشش کرتا ہے اس کنٹروورسی کو ریزالو کرنے کی. اسی طریقے سے سیمپل سائز جو ہے وہ ریسرچ کے اندر بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے, چاہے کسی بھی لیول کی ریسرچ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پریویس اسٹڈیز میں سیمپل سائز جو ہے وہ ایڈیکویٹ نہیں تھا یا لارج سیمپل سائز نہیں تھا, دیٹ واز ناٹ دی ٹرولی ریپرزینٹیو آف دیٹ پاپولیشن, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بیسس پہ جنرلائزبلٹی کے چانسز بہت کم ہیں, آپ اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کر سکتے ہیں ود اے لارج سیمپل سائز سو دیٹ یور ریزلٹس آر مور ریلائبل, authentic and credible as compared to the previous one. That is the another option for conducting the research. یہ ہم جو ہے وہ سیمپل سائز اپنا بڑا کر لیں. اسی طریقے سے بالکل نیا سوچا جا سکتا ہے ریسرچ میں. انوویشن یہ ہے کہ جی آج تک اب ہم جب کووڈ میں ٹرائلز دیکھ رہے ہیں یہ سارے انوویشنز میں ہی جا رہے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے کووڈ کو لے کر اسٹڈیز کی دیکھا تو پتہ چلا کہ جی 2012 مرس کی بات ہے, پھر 2003 میں تو سارس کی بات ہے کہ وہاں پر تو موجود تھا, ان کی کمپلیکیشنز کیا تھیں, ان کے لیے ٹریٹمنٹ کیا موجود تھی. ان ٹرائلس کو جب اپلائی کیا گیا تو نظر آیا کہ ان سے کوئی ایز سچ افیکٹو ریزلٹس نہیں آ رہے. تو اب ڈفرینٹ قسم کے ٹرائلز ہو رہے ہیں, انوویشنز ہو رہی ہیں. یعنی ایک پرابلم ایسا ہے جس کا سولوشن اب تک موجود نہیں ہے, تو ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ ملٹیپل ریسرچز ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. ایک رفلی اندازے کے مطابق جو دنیا بھر میں سائنٹیفک جرنلز ہیں وہ تقریباً 31,000 سم تھنگ کے قریب ہیں جو سائنٹیفک جرنلز نکلتے ہیں ہمارے پاس, اور جس میں سے میڈیکل سائنسز کی جو ریسرچز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تقریباً 20 لاکھ کے قریب ریسرچز ہیں جو سالانہ پبلش ہوتی ہیں, جس میں سے 10 لاکھ ریسرچز ایسی ہیں جو میڈیکل فیلڈ سے بنی ہیں. ہمارا ایک بہت کامن ہے جس کو ہم پب میڈ یوز کرتے ہیں, اس کے اوپر تقریباً 1 منٹ میں جو ہے 2 ریسرچ پیپر جو ہیں وہ آتے ہیں ان کے ڈومین میں. تو اس حد تک جو ہے وہ ریسرچز ہو رہی ہیں. تو انوویشن میں میرے جتنے بھی کلیگ اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ان سب کو میں بتا رہا ہوں کہ ریسرچ میں انوویشن پہلے آئیڈینٹیفائی تو کریں. آج میں آپ کو کسی چیز کے اوپر کرنٹ ڈیٹا پرووائڈ کروں, دیٹ از آلسو نیو تھنگ. آج کی تاریخ میں جو میں نے آپ سے ڈیٹا شیئر کیا دیٹ از اے نیو تھنگ, کیونکہ کرنٹ ڈیٹا ہے. آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 1 ماہ پرانا ہے, 2 ماہ پرانا ہے, 3 ماہ پرانا ہے. دیٹ از آلسو کنسیڈرنگ انڈر دا ہیڈنگ آف انوویشن کہ جی یہ بھی آپ کا ایک نئی چیز کنسیڈر کی جاتی ہے, نیو ڈیٹا دینا.
تو آپ کسی چیز کا میگنیٹیوڈ نکالنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی چیز کے ایٹیولوجیکل فیکٹرز دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ پیٹرنس پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس پاپولیشن کی ہیبٹس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی بھی ڈرگ کے بعد اس کے آؤٹ کم دیکھنا چاہ رہے ہیں ہماری پاپولیشن میں کیا ہے، کچھ بھی چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سب آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں انڈر دی ہیڈنگ آف انوویشن. تھرڈ پوائنٹ از فیزیبلٹی. اچھا جب میں بات کروں گا when I'm talking about feasibility تو we have to think about the time, money and manpower. These three elements are collectively considered as the feasibility. مطلب آپ جب ریسرچ کریں تو پھر سب سے پہلے ایز اے ریسرچر دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کو ٹائم پہ ختم کر سکتے ہیں. یہ خاص طور پہ ان کے لیے جو ہمارے ڈگری پروگرامس کے اندر ہیں، انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، گریجویٹ. ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک ریسرچ اپنی ایک ٹائم اورینٹیڈ ہوتی ہے، ایک ٹارگیٹ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹریننگ کے بیچ میں یا اپنی اسٹڈیز کے بیچ میں اس ریسرچ کو پورا کرنا ہے. منی. اب دیکھیے کہ اگر میری کسی قسم کی ریسرچ میں مجھے کچھ فنڈس کی ضرورت ہے تو کیا میرے پاس میری انسٹیٹیوٹ میں فنڈس موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس گرانٹس ہیں؟ کیا فنڈنگ ایجنسیز ہیں؟ تو پھر ہم ان سے ریسرچ پرپوزل کے تھرو فنڈس کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. بعض جگہ پہ تو بہت ساری ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، بہت سارے پیشنٹس کے لیے، بہت ساری اسٹڈیز کے لیے کہیں سے فنڈ مل جاتے ہیں، اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں تو گرانٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں، فنڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایون ایچ ای سی کے پاس بھی بہت سارے فنڈس اور گرانٹس ہوتے ہیں. ڈپینڈ اپون کہ آپ کی ریسرچ اور ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ کتنا یونیک ہے، کتنی انوویٹیو آپ کام کر رہے ہیں. تھرڈ تھنگ از مین پاور. فیزیبلٹی میں اپنی مین پاور کو بھی سمجھ لیجیے کہ مجھے اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ٹیم بنانی ہے، کوئی پاپولیشن بیس سروے کرنا ہے، کوئی ایسا سروے ہے جس میں مجھے اپنا سیمپل بہت بڑا رکھنا ہے، یا مجھے ایسی ریسرچ کرنی ہے جس کے لیے مجھے ملٹی اسپیشلٹیز کی ضرورت ہے، ملٹی ڈسپلنس کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو مجھے شروع میں ذہن میں رکھنا ہوگا. اس پہ کہا گیا کہ فیزیبلٹی ایک ریسرچر جو ہے ہی اور شی شوڈ بی تھنک اباؤٹ فیزیبلٹی کہ جی میرا ٹاپک جو ہے وہ میرے لیے فیزیبل ہے جس پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ فیزیبلٹی ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف ٹائم، منی اینڈ مین پاور. ان تین چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی فیزیبلٹی کے بارے میں سوچنا ہے. ایک بہت خوبصورت بات کی گئی فیزیبلٹی کے بارے میں جس کو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیٹ از دی کانٹیکٹ لائن بٹوین دی امیجنیشن اینڈ دی ریئلٹی. That is the contact line between imagination and the reality. ریسرچر کی امیجنیشن بہت ہائی ہو سکتی ہے، کوئی منع نہیں کرتا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہونا ضروری ہے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتی. لیٹ سپوز کہ مجھ سے کوئی کہہ کہ جی آپ ریسرچ کیوں نہیں کرتے، میں کہوں گا جی میری ریسرچ جو کرنا ہے وہ میری جو سوچ بہت بڑی ہے، میرا جو خیال ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. دیٹ از ناٹ دا ایکسکیوز کہ جی میری خواب بہت بڑے ہیں، اس کو میں پریکٹیکلی کر نہیں سکتا تو میں اس لیے ریسرچ نہیں کرنا. اس پہ ایک بہت خوبصورت سی بات کی گئی، وہ یہ ہے کہ جی جنت میں جانے کی طلب سب کی ہے، مرنے کو کوئی تیار نہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اس میں اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ جنت میں جانے کی خواہش سب کی ہے لیکن مرنے کو کوئی تیار نہیں. حقیقتاً اگر اس اسٹیٹمنٹ کا پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے دیٹ از دی موت، کہ جی موت کے لیے کوئی تیار نہیں. تو اگر میں کہوں کہ آئیے مل کے ریسرچ کرتے ہیں، اپنی تمام فنڈز، اپنے تمام ریسورسز لگاتے ہیں اور لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا سولوشن کہ ہم کس طریقے سے موت کو روک سکتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ جس کو ہم حاصل کر سکیں گے. تو ریسرچ میں یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب بھی کام کریں تو ایسی جگہ پہ جا کر اپنی ایفرٹس، اپنے ریسورسز، اپنے فنڈز لگائیں جس کا کچھ حل تلاش کیا جا سکتا ہے. ایسی چیزوں کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایکسیپٹیبلٹی. جب بھی اپنا ٹاپک لیں، ایکسیپٹیبلٹی از ناٹ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ اباؤٹ یور پاپولیشن. ایکسیپٹیبلٹی از آل اباؤٹ یور ہائر اتھارٹیز. یہ ذہن میں رکھیں. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور ہائر اتھارٹیز. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایک ریسرچ کے لیے ٹاپک سلیکٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہماری کہیں سے بھی نہیں آتا کہ ہماری پاپولیشن، ہمارے پیشنٹ، ہمارے لوگ. نو، you have to think about your higher authorities, and higher authority, your supervisor, your institutional heads, chairman, ethical review committee, institutional review board, and the journals جس کے لیے آپ یہ ریسرچ لکھ کے چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر چھپے، ان سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا ضروری ہے. ایکسیپٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے ان ٹرمز آف ہائر اتھارٹیز. سو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ your supervisors, your institutional heads, departmental heads, chairman, ERC, IRB, and at the last journal جس کے لیے آپ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں.
Cost effectiveness make sure. Cost effectiveness, a simple way to define the cost effectiveness is input and output. रिसर्चर को सोचना चाहिए इनपुट और आउटपुट के बारे में. मैंने जो अपना टाइम, जो अपनी मनी, जो मैन पावर, जो रिसोर्सेज यूज की हैं, क्या वो इतनी वर्थवाइल हैं? A simple definition of cost effectiveness is input and output. Try to get the maximum output with minimum input. एक अच्छा रिसर्चर वही है. नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इनपुट के साथ आउटपुट के लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करें. एट द एंड ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इनपुट इनपुट है एंड आउटपुट कुछ नहीं है. जब मैं बात करता हूँ कि जी आउटपुट एंड आउटकम की, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आउटकम एंड आउटपुट एज वेल. आउटकम वो होता है जो हर बच्चा कहता है आपको आके कि मेरे पेपर खत्म हो गया, मेरे एग्जाम फिनिश हो गए, दैट इज द आउटकम, दैट इज द एंड ऑफ द ईयर. क्या आपके एग्जाम होंगे? दैट इज द आउटकम. आउटपुट, हाउ प्रोडक्टिव, रिजल्ट क्या रहा, कितना लर्न किया, कितनी नॉलेज दी. आउटकम हमारे इस वर्कशॉप का रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो सेशंस हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो यही है कि 8 लेक्चर्स के बाद ये खत्म हो जाएंगे. बट हाउ much these lectures will be beneficial for the participants, ये है इसकी productivity, that is the output. So we have to work for the output, not for the outcome. Outcome तो हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी चीज़ में खत्म होना ही है. कितना आपने उसको productive बनाया, that is the output. तो जब भी रिसर्च करें, think about the output, कि मेरी इनपुट से बड़ा होना चाहिए मेरा आउटपुट. किसी भी रिसर्च का साइकिल उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक उसका बेनिफिट जो है वो बड़ा होता है उसके एक्सपोजर से. किसी भी लेवल पे अगर आपके रिसर्च का आपका एक्सपोजर बड़ा होना शुरू हो जाए और आपका बेनिफिट कम होना शुरू हो जाए तो फिर वहां लाके रिसर्च को रोक दिया जाता है. लास्ट पॉइंट, दैट इज द एथिकल कंसिडरेशन, जिसकी बड़ी शिद्दत से किल्लत है हमारी सोसाइटी के अंदर. अनफॉर्चुनेटली एज ए मुस्लिम जितना हमारा एथिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उतना ही उल्टा चल रहे हैं. तो जब भी मैं बात करता हूँ कि ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकली आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जब हम कोई टॉपिक लें तो हमें देखें कल्चरल, रिलीजियस, हमारी मोरल वैल्यूज, मोरल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज. कोई ऐसा टॉपिक ना ले लीजिए जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, क्योंकि हमें सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा. हमें अपनी माशरे के जो इक़दार हैं, जो वैल्यूज हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा, हमें उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. आपको कहीं पर भी रिसर्च करने से कोई रोकता नहीं है. आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा टॉपिक सेंसिटिव है तो सेंसिटिव होने की वजह से जो है मैं इस पर काम नहीं करूँगा. नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आपको यू हैव टू एड्रेस दैट सेंसिटिव इश्यूज, उनको हैंडल करना पड़ता है, रिसर्च नहीं रोकनी. सेकंड थिंग इज इन्फॉर्म कंसेंट. यू हैव टू टेक इन्फॉर्म कंसेंट बाय द पार्टिसिपेंट्स. जो इसको भी आप रिसर्च काम करना चाह रहे हैं, कहीं से डाटा लेना चाह रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट में जाके काम करना चाह रहे हैं, कंसेंट लें वहाँ से, रिटर्न कंसेंट लें, ताकि आपके पास उस बाकायदा परमिशन हो, आपके पास एक एविडेंस हो कि आपने बाकायदा हायर अथॉरिटीज से परमिशन लेकर इसके ऊपर काम शुरू किया. कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा ब्रीच नहीं होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ब्रीच नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल पे. आप प्रोफेशनली, पर्सनली किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करके. इस चीज़ की श्योरिटी दी जाए कि डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा. यहाँ पर मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये भी क्लियर करता चला हूँ कि वो डाटा जो आप समझते हैं कि किसी पेशेंट का, लेट सपोज आपने कहा कि हमने ले लिया, पेशेंट एडमिटेड था लास्ट ईयर तो मैं उसका डाटा ले रहा हूँ. नो, यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशन बाय द पेशेंट. आप कॉल करो, टेलीफोनिक कॉल करो, किसी भी तरीके से कॉल करो, टेक द परमिशन. अगर वो आपको परमिशन देता है तब आपका राइट है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं. इवन ऐसा भी अलाउ नहीं है कि मैं रिसर्च करूँ, मैं अपनी रिसर्च में कहीं से इन्फॉर्मेशन और डाटा नोट कलेक्ट करूँ और मेरा कलीग कहे कि तुमने तो लिया था ना, मुझे लाओ मुझसे शेयर कर दो डाटा. दैट इज अगेन अनएथिकल. एथिकल यही है कि आपको अपनी रिसर्च के लिए खुद से परमिशन लेनी है, डाटा को कलेक्ट करने की या इन्फॉर्मेशन लेने से लेनी है उसके लिए. एक और पॉइंट, दैट इज डू नो हार्म. रिसर्च कभी भी जाहिर सी बात है किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं की जाती. इंटेंशनली तो खैर की नहीं जाती, अनइंटेंशनली कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हमें शुरू से ही सोचना है. सबसे पहली बात है आप ऑटोनॉमी दें, राइट दें अपने पार्टिसिपेंट को, जिसके ऊपर भी आप रिसर्च करें, वो जब चाहे अपने आप को विड्रॉ कर सकता है रिसर्च से. उनको अननेसेसरी किस्म के जो है ना ड्रग्स के ट्रायल्स देना, अननेसेसरी किस्म की इन्वेस्टिगेशंस का एक्सपोजर देना, ये गलत है. अपने इंटरेस्ट के लिए
ایک پیشنٹ کو ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے, چلو اس کو 2 کروا لو. ایک ڈرگ کی ضرورت ہے, لاؤ یا 3-4 دے کے اس کو کلینکل ٹرائی کرتے ہیں. ایسا کام نہیں کریں. ریسرچ کے بیچ میں پیشنٹ اپنے آپ کو چاہے ودرا کر سکتا ہے. لیٹس سپوز ڈیورنگ ریسرچ if there is any kind of emergency or clinical assistance required, تو اپنے پیشنٹ کو اپنی پرائرٹی پہ وہاں شفٹ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں اس کو اپنی ریسرچ کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو اپنے پہلی پرائرٹی آپ کی ہوگی کہ آپ اس کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کریں جس کی اس کو ضرورت ہے. اب ریسرچ کسی بھی لیول پہ کی جا رہی ہے, انڈر گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ لیول پہ, پلیجرزم کو اوائڈ کیجیے. خدا کے لیے اس چیز کو اوائڈ کیجیے. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. فارن کنٹریز میں تو آپ کو بلیک لسٹ بھی کیا جاتا ہے, آپ کے پوسٹ گریجویشن پروگرام کو باقاعدہ فریز بھی کیا جاتا ہے. زبردست قسم کی پینلٹیز لگتی ہیں, ایسی پنشمنٹس ملتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لائف ٹائم اس کو یاد رکھتے ہیں اور ان کا لائف ٹائم ایکسپیرینس بن جاتی ہے. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیو ڈفرینٹ کرائٹیریا, ڈفرینٹ جرنلز ہیو ڈفرینٹ اپروچز. فائنل ورڈنگس دینا میرے لیے بہت مشکل ہے. کہیں 12% ہے, کہیں 19% ہے. جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہوں پہلے اپنے انسٹیٹیوٹ کا پتہ کر لیں کہ کتنے پرسنٹ پلیجرزم جو ہے وہ چل سکتا ہے, اور کس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پلیجرزم جو مارک کر دیا جائے گا. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اینڈ ڈفرینٹ جرنلز ہیو ڈفرینٹ دیئر کرائٹیریاز. 12 to 19 ویری کرتا ہے, ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو پلیجرزم کو اوائڈ کرنے کا بڑا آسان سے, اس کی آسان سی ڈیفینیشن کیا ہے پلیجرزم کی, کسی کے کام کو لے کر لکھ دینا اور یہ کلیم کرنا کہ میرا کام, دیٹ از اے کرائم. یہ ایک گناہ ہے بیسیکلی. تو پہلا کام تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جہاں سے کوئی چیز پڑھی اس کا ریفرنس دے دیں, اس کی سورس آف سائٹیشن دے دیں, دیٹ از دا سیم تھنگ. ریفرنس کی بات کر رہا ہوں یا سورس آف سائٹیشن کی بات کر رہا ہوں, دیٹ از دا سیم تھنگ. آپ سب سے پہلے اس کی یہ دے دیں, یہ ایکنالج کر دیں. تینوں چیزیں ایک ہی ہیں, یعنی آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے چیز کہاں سے پڑھی, تاکہ جس نے لکھی, جس کی محنت تھی, آپ نے اس کو ایکنالج کر دیا, آپ نے سورس آف سائٹیشن پرووائڈ کر دیا. دیٹ از دی فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ جو آپ کو کرنی تھی, دیٹ از کالڈ پیرافریزنگ. آپ نے جب کوئی چیز پڑھی ہے تو پڑھ کے آپ نے اس کو ڈلیور کرنا ہے. ہمیں ذرا سا غور کیجیے گا, پڑھ کے کسی چیز کو چھاپنا نہیں ہے, پڑھ کے کسی چیز کو ڈلیور کرنا ہے. تو جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ کسی کو اس میں سے انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, انفارم کرنا چاہتے ہیں, تو انفارم کرتے وقت, انفارمیشن دیتے وقت کبھی نہ کبھی اکثر و بیشتر ہمارے الفاظ اوپر نیچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. دیٹ از کالڈ پیرافریزنگ, کہ آپ ایک چیز کو پڑھیں, نالج لیں, اور پھر سامنے والے کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں. نالج لینے کے بعد, پڑھنے کے بعد سامنے والے کو انفارم کرنا. نالج یہاں سے اٹھا کے ایز اٹ از کاپی پیسٹ نہیں کرنا. پہلے آپ ایک چیز پڑھیں گے, پھر سمجھیں گے, پھر سمجھنے کے بعد آپ اس کو اپنے انداز میں بیان کریں گے, تو آپ کافی حد تک پلیجرزم سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرز آج کل اویلیبل ہیں پلیجرزم کے لیے, اس کو لے کے آپ اپنے پلیجرزم چیک بھی کر سکتے ہیں, جس میں ٹرنیٹن سافٹ ویئر جو ہے وہ سب سے ریلائبل اور اتھینٹک ہے, جو کہ ایچ ای سی نے تمام یونیورسٹیز کو دیا ہوا بھی ہے فری آف کاسٹ. ٹرنیٹن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ سیویریٹی انڈیکس ہے, پلیجرزم چیکر کے نام سے آن لائن بھی سافٹ ویئر اویلیبل ہے, آپ لوگ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اور پیرافریزنگ کرنے کے لیے بھی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ سافٹ ویئر اویلیبل ہیں. ابھی کوئی ایسا بالکل میرے ذہن میں نام نہیں ہے کہ میں آپ کو اس سافٹ ویئر کو بتا سکوں, لیکن آپ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کر کہ پیرافریزنگ سافٹ ویئرز آپ کو بہت سارے مل جائیں گے, جس سے آپ اپنے جو لکھا ہے, جو چیز آپ نے رائٹ اپ کیا ہے اپنا, اس کی آپ پیرافریزنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہی بات جو میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, وہ سلائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کا پورا کام لے کر چھاپ دینا, ظاہر سی بات ہے دیٹ از کالڈ پلیجرزم. لیکن ہم جتنا زیادہ پڑھیں گے, جب آپ زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے پاس کلیکشن آف ورڈنگس بھی زیادہ ہوگی, آپ کے پاس نالج بھی زیادہ ہوگی. جب آپ اس کو لکھیں گے تو آٹومیٹیکلی سملرٹی ہونے کے چانسز جو ہیں, یہ سملر ہونے کے چانسز وہ کم ہو جائیں گے. ایک ہی جگہ سے ایک چیز پڑھ کے جب لکھیں گے تو اس میں سملرٹی بہت زیادہ آئے گی, لیکن جب آپ زیادہ سے زیادہ لٹریچر سرچ کر کے اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں سملرٹی کے چانسز کم ہو جائیں گے. یہ ٹیبل ہے جو ہمارے ریسرچرز کو ضرور یوز کرنا چاہیے, ضرور 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 یوز کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے, ایک اچھا ریسرچر کبھی بھی شروع میں ایک ٹاپک لے کر نہیں چلتا. ایک اچھا ریسرچر جو ہے وہ ریسرچ کرنے سے پہلے کم سے کم شروع میں 2 سے 3 ٹاپک اپنے ذہن میں لے کر چلتا ہے. کیونکہ اگر کسی بھی اسٹیج پہ جا کے کسی ایک ٹاپک میں اسٹک ہوا یا پرابلم ہوئی تو اس کے پاس ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے.
اس کو کہا گیا کہ جی پرائرٹی ریٹنگ فار ریسرچ ٹاپکس. آپ کو میں نے ہر ہیڈنگ کے ساتھ کچھ پوائنٹس بتائے. اب آپ نے جو ٹاپک 2-3 سوچے ہیں ان کی اسکورنگ خود کریں. دیٹ از یور سیلف اسسمنٹ. ریلیونس میں میکسیمم اسکور ہم نے کسی بھی چیز کا 3 رکھا ہے, لوئسٹ اسکور 1 رکھا ہے. آپ ریلیونس میں دیکھیں کہ آپ کتنے دینا چاہ رہے ہیں. اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میرا ٹاپک میری اسپیشلٹی سے ریلیونٹ ہے, میرے پاپولیشن سے ریلیونٹ ہے, جو میں سوچ رہا ہوں اس سے ریلیونٹ ہے. یس, میں چاہتا ہوں 3/3 دے دیجیے. انوویشن میں سوچیے کہ باقی کوئی چیز ہے ہی نہیں, 3 دے دیجیے, ورنہ 2/3 دے دیجیے. اپنی اسسمنٹ خود کیجیے. یہ آپ کو ہیلپ تب کرے گا جب آپ کے پاس 2 سے 3 ٹاپک ہوں اور آپ کو پرابلم فیس ہو رہی ہو کہ مجھے اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکس کرتے وقت کس ٹاپک کو ٹاپ پہ رکھنا ہے, کس کو سیکنڈ نمبر پہ اور کس کو تھرڈ نمبر پہ. تو یہ پھر آپ کو ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے, جب آپ اسکورنگ خود سے کر لیں گے, ایک تو آپ کے پاس جو ٹاپک کی لسٹ ہے پرائرٹی وہ سیٹ ہو جائے گی. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اپنے سپروائزر سے ایزیلی ڈسکس کر سکیں کہ میں نے اس ٹاپک کو اتنا ڈیٹیل اسٹڈی کیا اور ان پوائنٹس کے ساتھ ڈسکس اسٹڈی کیا, اس لیے میں نے اس کو اتنا اسکور کیا ہے. کیونکہ لیٹ سپوز ٹوٹل اسکور 18 بنے گا. آبویسلی کسی کا 16 آ رہا ہوگا, کسی کا 17 آ رہا ہوگا, کسی کا 15 آ رہا ہوگا. بس اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ 19 میرا پہنچ جائے گا. ادروائز آپ کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر رہے گا. پھر آپ اپنے سپروائزر سے جا کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا, ٹاپک کے بعد میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی اب ہم انٹروڈکشن کیسے لکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انٹروڈکشن کیسے لکھیں. تو کچھ پوائنٹس ہیں. جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے اس کو میں سب سے پہلے ڈسکس کروں گا, دیٹ از دی فنل شیپ. اس کانسیپٹ کو اور اس پکچر کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اپنا ٹاپک انٹروڈکشن لکھیں یا بیک گراؤنڈ لکھیں, فنل شیپ ہو. فنل شیپ سے کیا مراد ہے؟ انٹرنیشنل, ریجنل اینڈ لوکل. فنل شیپ کو آپ نے اسی طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے. انٹرنیشنل اس چیز کے بارے میں کیا کہا گیا, ریجنل اس کے بارے میں کیا کہا گیا, اور لوکل اس کے بارے میں کیا کہا گیا. دیٹ از دی فنل شیپ, اس کو ہم لے کر چلیں. میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم انٹروڈکشن کے اندر میں اکثر و بیشتر اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کروں گا, الفاظوں سے زیادہ الفاظوں کا استعمال کریں, لیکن ساتھ نمبرز, فگرز بھی ڈالا کریں. دیکھیں میں آپ سے کہوں جی کووڈ نے بڑی تباہی مچا دی, اٹلی میں بہت تباہی مچا دی, امریکہ میں بڑی تباہی مچا دی. دیٹ از دی اسٹیٹمنٹ, میرے ورڈنگس ہیں. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جی اتنے پرسنٹ لوگوں کو کووڈ نے ہٹ کیا, اتنی پرسنٹ ڈیتھ ہو گئی, اتنی مورٹیلٹی رہی, اتنی وہاں پر یہ رہا, اتنی کمپلیکیشنز ہوئی, دیٹ از دی نمبرس. نمبرس جو ہیں وہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو اسٹرانگ بنا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریسنٹ نالج جو دی گئی ہے اس کے ریزنز بتائیے, کہیں سے بھی آپ نے دیکھیے, ریفرنس ٹیکسٹ بک کے ساتھ بتائیے اس کا. لوکل انٹرنیشنل ریفرنسز دیجیے. اپنے ریڈر کو, اپنے ریویور کو, اپنے پڑھنے والے کو اس سے متعلق انفارمیشن دیجیے انٹروڈکشن بیک گراؤنڈ میں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے. یہ ایزیوم کر لینا خود سے کہ سب کو سامنے پتہ ہوگا. ریسرچ میں کچھ چیزیں ایسی جن کو بڑی سختی سے منع کیا, یہ تو پتہ ہوگا سب کو, یہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ ریسرچ میں نہیں چلتے. آپ کو ایسے ججمنٹل اسٹیٹمنٹ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو خیر پتہ ہوگا سب کو اور یہ تو کسی کو نہیں پتہ ہوگا. نو, ہم نے اس بارے میں کبھی اس طرح نہیں سوچنا. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن بیسیکلی بیس کرتا ہے آپ کی فنل شیپ کے اوپر, جو پیٹرن فالو ہوگا, دیٹ از انٹرنیشنل, ریجنل اینڈ لوکل. آپ نے میگنیٹیوڈ, نمبرز, پرسنٹیج, اسٹیٹسٹکس یہ زیادہ سے زیادہ اپنے انٹروڈکشن کے اندر ایڈ کریں, تاکہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو سامنے والا پڑھ کے اس کی سیویریٹی کو سمجھ سکے, اس کی بات کو سمجھ سکے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لوکل انٹرنیشنل جو ریفرنسز ہوتے ہیں, لٹریچر ہوتے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں.